نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، میں نے دوسرا سوال میرا یہ تھا، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ظلم سے بری ہیں یا وہ بھی؟ ہاں جی، وہ تو میں نے، ہاں ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب تھا نا، اس لیے میرے ذہن سے اتر گیا۔ میرے بھائی، آپ 5B ریسرچ پیپر آپ نے پڑھ لی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، فارسی زبان میں بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ فارسی پڑھ سکتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے تو آپ پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس میں، یعنی اس کو اوپر لانے میں انہی کے کردار ہے جی، اس میں کون سی شک والی بات ہے، یہ تو اب آؤٹ آف کوسچن ہے۔ تبلیغی جماعت والے جو میرے فرینڈس لوگ ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شام کے یہ تھے، سوری روم کے کوئی بادشاہ تھے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ بولتے کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے، یعنی حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے میں آؤں کیا؟ تو امیر شام نے ان کو ریٹرن جواب ایسا دیا ہے کہ اگر رومی کتے، اگر تو نے علی سے لڑنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی حدیث تو ہوں گی نہیں شاید، کیونکہ آپ سب نے تو فرمائے نہیں، تو یہ کون سی کتاب میں ایسا واقعہ ہے؟ کچھ ہے کہ یہ ریئلٹی یا یہ فضائل عمل کی کہانی ہے؟ جی جی، جب قرآن کی آیات آپ کے خلاف ہوں، جب صحیح بخاری صحیح مسلم آپ کے خلاف ہو، صحیح الاسناد احادیث آپ کے خلاف ہوں، پھر تاریخ سے اس طرح کے واقعات لائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ واقعات خود تاریخ دانوں نے کسی خاص شخصیت کو اس کے اعمال کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے واقعات کھڑے۔ مجھے بتائیں یہ واقعہ کس طریقے سے فٹ ان بیٹھتا ہے؟ اگر وہ روم کہ اس ایمپرر کو کہہ رہے ہیں کہ اے رومی کتے پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا، تو جو بات وہ رومی شہنشاہ کو سمجھا رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیوں حضرت علی سے جا کے لڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی عقل بھی تو استعمال کریں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی تمہیں حضرت علی کے خلاف نہیں لڑنے دوں گا، نہ میں تمہاری مدد دوں گا، بلکہ تم ان تک پہنچنے کے لیے مجھ سے گزرو گے، اور وہی شخص خود حضرت علی سے لڑ رہا ہے۔ تو اس کو آپ قرآن سے یوں سمجھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ یہودی جو ہے نا، وہ اپنے ساتھ کے دوسرے یہودی قبائل، چونکہ 12 قبیلے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، پھر وہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر وہ قبیلے کے لوگ کافر ملکوں میں ہجرت کر جاتے تھے۔ جب کافر ملکوں میں ہجرت کرتے تھے تو کافر ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور پھر وہ غلام بکنے کے لیے یہودیوں کے علاقے میں آتے تھے کہ یہ ہیں یہودی غلام، تو پھر اس وقت وہی یہودی جن کے شر سے بچ کر وہ یہودی بےچارے اپنا ملک چھوڑ کر کافروں کے ہتھے چڑھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت کے تو مسلمان تھے نا، یہودی تو ہم نسلاً بات کر رہے ہیں، عقیدے میں تو وہ مسلمان تھے، وہ بےچارے انہی کے شر سے تو ڈر کے کافروں کے ہتھے چڑھے تھے۔ پھر یہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور پھر فخریہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں کہ ہم غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے کہ تم ان غلاموں کو آزاد کر رہے ہو کہ جن کا نکالنا ہی حرام تھا۔ پہلا حرام کام تم نے یہ کیا کہ ان مسلمانوں کو مجبور کیا کہ ہجرت کر جائیں، کافروں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اب ان کافروں نے جو غلام بنایا تو بدبختوں تمہاری وجہ سے بنایا۔ اب وہ جب غلام ہو کے تمہارے پاس آئے، اب تم ان غلاموں کو آزاد کر کے تو کوئی نیکی جتا رہے ہو اپنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اس پہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سورہ بقرہ کا کہ کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اس کی سزا تو نہیں مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ یہ اللہ نے ان مسلمانوں کو، اس زمانے کے ظاہر یہودی مسلمان تھے، ان کو کہا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لے آئے ہو کہ غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، لیکن کچھ حصے کا انکار کیا کہ تم نے اپنے بھائیوں کو ظلم کے ذریعے یہاں سے نکالا۔ اب یہ مثال ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں اور بخاری مسلم کی حدیث بھی سامنے رکھیں کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی، بالشت بار بالشت، قدم با قدم، بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو فرمایا ہاں، وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیں اور اس واقعے کو ذرا اس میں فٹ کریں کہ مولا علی کے خلاف خود کھڑا ہونا ہی حرام تھا۔ اتنا بڑا حرام
اتنی بڑی بغاوت، اور یہ حرام قرآن کی روح سے ہے، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے، اور مسلم کی حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے دوسرا کھڑا اسے قتل کر دو، اس لیے حضرت علی نے جنگ صفین لڑی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پرفتن دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، تو خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، جماعت المسلمین کے وہ امام تھے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، ان کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کو کہتے ہیں کافر، رومنز اور پرشین، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں بلوائی، اور جب چوتھے خلیفہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ چوتھا خلیفہ بھی تو خلیفہ راشد تھا جس طرح پہلے تین تھے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ تو میرے بھائی مذاق ہی بنوانا ہے انہوں نے اپنے ماموں کا، جتنا بنوانا چاہیں۔ ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے یہ احترام کرتے ہیں کہ ان پہ لان تان نہیں کرتے، ان کو منافق نہیں کہتے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں ساتھ، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ نبی الاسلام کے کسی ساتھی کے بارے میں گالم گلوچ کا معاملہ کرے، حالانکہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالم گلوچ کرنے سے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو یہ آمدہ کوئی یہ پیش کرے نا اور کہ رومی کتے، اسے کوئی یار رومی کتے کو تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ جسے حضرت علی کی شان پتہ تھی وہ کیا تھا جب حضرت علی کے خلاف وہ لڑ رہا تھا بجائے بیعت کرنے کے، اور ٹائم قیامت تک ہے اس کے لیے بھی نام سوچو۔